أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. یہودیوں کا اہل کتاب کا تذکرہ چل رہا تھا اور ان کے بارے میں بتایا گیا اہل کتاب اور مشرکین جن لوگوں نے کفر کیا، کفر کا راستہ اختیار کیا، وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ آپ کو کوئی خیر دیا جائے۔ پچھلی آیت میں اس کا تذکرہ ہوا۔ اصل میں سب سے بنیادی جو اہل کتاب کو ایمان والوں سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ دشمنی اور حسد تھی، اس کی سب سے بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ نبوت جو ہے آخری نبی انہی میں سے آئے، لیکن اللہ کی طرف سے اس کے خلاف فیصلہ ہوا اور آخری نبی جو ہے بنی اسماعیل میں بھیجا گیا، بنی اسرائیل کے بجائے بنی اسحاق کے بجائے بنی اسماعیل میں بھیجا گیا، عربوں میں بھیجا گیا۔ تو اس کی وجہ سے جو ہے ان کے اندر حسد پیدا ہوا، جلن پیدا ہوا، اور وہ سارے دلائل سامنے آنے کے باوجود بھی جو ہے اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت پر کسی کا ٹھیکہ نہیں چلتا۔ اللہ جو ہے اپنی رحمت جسے چاہتا ہے اللہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت فضل کرنے والا ہے، بہت نوازنے والا ہے۔ فضل کا مطلب ہوتا ہے کسی سبب کے بغیر بھی جو ہے احسان کرنے والا۔ تو اللہ کا معاملہ جو ہے وہ ہر کام حکمت سے ہوتا ہے، تو ہر چیز کے پیچھے حکمتیں ہوتی ہیں۔ تو بہرحال بنی اسحاق کو، بنی اسرائیل کو جو ہے اللہ کی طرف سے جو محروم کیا گیا نبوت سے، اور پھر اس کے بعد ساری خیر سے اللہ کی طرف سے محروم کر دیا گیا، اس کے اسباب جو ہیں پیچھے سے بیان ہو رہے ہیں۔ اب یہاں کی جو آج آیتیں پڑھی گئی اس میں بھی جو ہے اسی کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بعض مرتبہ آیتیں اترتی تھی، بعض احکامات دیے جاتے تھے، اور کچھ مدت کے بعد اس کو منسوخ کر دیا جاتا تھا۔ اصل میں اس کے پیچھے بڑی حکمتیں ہیں۔ تو اہل کتاب یہود اور نصارہ اس کو لے کر جو ہے بڑا ہنگامہ کرتے تھے اور لوگوں کو جو ہے اسلام سے پھیرنے کی کوشش کرتے تھے، دین کے سلسلے میں شک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ دیکھو یہ کبھی جو ہے کچھ کہتے ہیں اور پھر کچھ مدت کے بعد اسی کو ختم کر دیتے ہیں، اس میں تبدیلی کر دیتے ہیں۔ تو یہ اپنی طرف سے سب کچھ کرتے ہیں۔ تو اللہ کی طرف سے کہا جا رہا ہے مَا نَنسَخْ مِنْ آیَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں یا اس کو بلاتے ہیں اور اس کی جگہ پر کوئی دوسری آیت لے آتے ہیں تو وہ اس سے بہتر ہوتی ہے یا اسی کے درجے کی ہوتی ہے۔ یعنی یہ ناسخ منسوخ اس کو کہا جاتا ہے قرآن مجید کی اصطلاح میں، کہ بعض آیتیں وہ ہیں جو بعد میں اتری اور وہ ناسخ کہلاتی ہیں۔ اس کے اترنے کے بعد بعض پچھلی یعنی پہلے جو آیتیں اتری تھی اس کو جو ہے اس کا حکم منسوخ ہو گیا۔ تو ایک تو جو ہے ایسا ہوتا تھا بسا اوقات کہ ایک حکم جو ہے اللہ کی طرف سے نازل ہوتا تھا، پھر اس کے بعد اس حکم کو منسوخ کر دیا جاتا تھا، اس کی تلاوت بھی منسوخ اور وہ آیت بھی منسوخ۔ ایسا بھی ہوا ہے بعض موقعوں پر، اور بعض مرتبہ ایسا ہوا جیسے جو ہے ایک روایت ملتی ہے، ایک صحابی کہتے ہیں کہ صحابہ کی جماعت ایک جگہ پر جمع ہوئی اور کچھ سورت پڑھنے کے لیے جو ہے کوشش کر رہی تھی، اور اس سورت جو ہے کسی کو یاد نہیں تھی سوائے اس کی جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے، کوئی آیت یاد نہیں ہے۔ ایسا بھی ہوا، اور بسا اوقات ایسا ہوتا تھا کہ ایک حکم اللہ کی طرف سے نازل ہوا، پھر اس کے بعد اس کی تلاوت منسوخ کر دی گئی، اس کا حکم باقی رہا۔ جیسے آیت رجم کا کہتے ہیں زنا، اگر کسی جو ہے شادی شدہ مرد نے، شادی شدہ عورت نے جو ہے زنا کر لیا
تو اس کا حکم یہ ہے کہ ان دونوں کو سنسار کیا جائے گا، پتھر مار مار کر ان کو ہلاک کر دیا جائے گا۔ یہ حکم قرآن مجید میں موجود تھا شروع میں، پھر اس کے بعد اس کی تلاوت منسوخ کر دی گئی، لیکن اس کا حکم جو ہے اس کے بعد بھی باقی رہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس پر عمل کیا گیا۔ اور بسا اوقات ایسا ہوتا تھا کہ بعض آیتیں اترتی تھی، اس کا حکم جو ہے بھی باقی اور وہ آیت بھی باقی، لیکن اس کے بعد جو ہے یعنی کوئی حکم پہلے دیا گیا، پھر اس کے بعد اس کی جگہ پر کوئی دوسرا حکم آ جاتا ہے۔ تو ایسا قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں پر ہوا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک مرتبہ یعنی عدت کے سلسلے میں شروع میں یہ تھا کہ 1 سال تک عورت عدت گزارے گی، کسی کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو عورت 1 سال تک عدت گزارے گی۔ پھر اس کے بعد یہ حکم جو ہے منسوخ کر دیا گیا، اس کے بدلے میں جو ہے دوسرا حکم نازل ہوا کہ یعنی 4 ماہ 10 دن تک عورت جو ہے عدت گزارے گی۔ یہ شروع میں یعنی بعد میں اترا، اس کو کہتے ہیں ناسخ منسوخ۔ ایسے جو ہے قبلے کی تحویل کا حکم، جیسے شروع میں جو ہے بیت المقدس کی طرف مسلمانوں کو روک کر کے نماز پڑھنے کا حکم تھا، پھر کچھ مدت کے بعد جو ہے تقریباً ہجرت کے جو ہے 17 مہینے کے بعد اللہ کی طرف سے حکم نازل ہوا کہ اب جو ہے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، آپ جو ہے یعنی کعبے کی طرف، بیت اللہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھیں۔ اس سے پہلے تک حکم یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکے میں تھے تو اس طرح سے نماز پڑھتے تھے کہ کعبۃ اللہ بھی سامنے ہوتا تھا اور بیت المقدس بھی سامنے ہوتا تھا، لیکن جب ہجرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی طرف ہجرت فرمائی تو اب یہ شکل ممکن نہیں تھی۔ اگر کعبے کی طرف رخ کیا جائے تو بیت المقدس کی طرف پیٹ ہوگا، اور بیت المقدس کی طرف رخ کیا جائے تو کعبے کی طرف پیٹ ہوتا ہے۔ تو 17 مہینے تک جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مسلمانوں نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، اور یہ حکم تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز جو ہے اپنی مرضی سے نہیں کرتے تھے۔ تو بہرحال اس کے بعد جو ہے 17 مہینے کے بعد آیت اتری، اور یہ دونوں مطلب جو ہے یہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ تو ایسا بھی ہوا، اور بڑا مرتبہ جو ہے شروع میں حکم یہ تھا میراث وراثت کے سلسلے میں کہ اگر کوئی جو ہے کسی کا انتقال ہو رہا ہے تو وہ انتقال سے پہلے جو ہے وصیت کر کے مرے، کہ جو کچھ اس کے پاس مال ہے رشتہ داروں کے لیے اور دوسرے لوگوں کے لیے وصیت کرنا جو ہے اس کا حکم تھا، والدین کے لیے وغیرہ وغیرہ۔ پھر اس کے بعد یہ حکم نازل ہوا جب وہ آیت میراث نازل ہوئی کہ وراثت کیسے تقسیم کی جائے گی، ساری تفصیلات بتا دی گئی، تو پھر اس کے بعد وہ وصیت کا جو حکم تھا وہ جو ہے منسوخ ہو گیا، اس کا واجب حکم منسوخ ہو گیا۔ بہرحال قرآن مجید میں جگہ جگہ پر اس طرح کی جو ہے بعض آیتیں ملتی ہیں۔ تو یہ سب کچھ کیوں ہوا کہ اللہ کی طرف سے ایک حکم جو ہے کچھ مدت کے لیے دیا جاتا تھا، پھر اس کے بعد اس میں جو ہے تبدیلی کر دی جاتی تھی۔ اس میں جو ہے جو بات کی آیتیں ہوتی تھی کبھی جو ہے وہ سہل ہوتی تھی، یعنی لوگوں کی جو ہے سہولت کے لیے اللہ کی طرف سے وہ حکم دیا جاتا، اور شروع میں جو ہے بسا اوقات جو ہے زیادہ مجاہدہ اور سخت حکم اس لیے دیا جاتا تھا کہ امت کو جو ہے خاص جو ہے چیز کے لیے تیار کیا جائے، پھر اس کے بعد جو ہے اس میں سہولت کر دی جاتی تھی تاکہ یعنی اس میں بعض حکمتوں کے پیش نظر جو ہے اس میں تبدیلی کر دی جاتی تھی۔ ایسا جو ہے مثال کے طور پر جیسے ایک ڈاکٹر ہوتا ہے اور ایک حکیم ہوتا ہے، مریض کی جو ہے یعنی مرض کے لحاظ سے کچھ دوائیاں اس کے لیے متعین کرتا ہے، پھر اس کے بعد کچھ مدت کے بعد جب مریض کے جو ہے یعنی بیماری میں تبدیلی اور پھر جو اس میں کمی آتی ہے تو اس کے حساب سے احکامات میں فرق ہوتا ہے، دوائیوں میں فرق ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی جو اللہ کی طرف سے احکامات جو ہے شروع میں اگر تبدیل کیے جاتے ہیں، پہلے کچھ حکم دیا جاتا ہے پھر اس کے بعد اس میں تبدیلی کی جاتی ہے، یہ انسان کی سہولت کے لیے اور اللہ کی جو ہے اس کے پیچھے بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں۔ یہ ایسا نہیں کہ اللہ کی طرف سے کوئی بات بتا دی گئی، اچھا یہ ناسخ منسوخ جو ہوتا ہے یہ احکامات میں ہوتا ہے اور یعنی خبروں میں نہیں ہوتا، جیسے کسی پچھلی قوم کے بارے میں کوئی واقعہ پہلے بتا دیا گیا پھر اس میں تبدیل کر دیا گیا، ایسا نہیں ایسا ہوا تھا، ایسا کبھی نہیں ہوا اور ایسا ہو نہیں سکتا۔ یہ صرف احکامات میں ہوتا ہے، اور وہ بھی جو ہے بعض احکامات میں اللہ کی طرف سے بہت ساری حکمتوں کے پیش نظر یہ چیز پیش آتی تھی۔ تو اسی کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے مَا نَنسَخْ مِنْ آیَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا، کہ ہم کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں اور اس کی جگہ پر یا کوئی آیت بھلا دیتے ہیں اور اس سے بہتر آیت لے آتے ہیں یا اس کے برابر کوئی دوسری آیت ہم لے آتے ہیں، تو یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے۔ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے؟ اللہ کا کوئی حکم جو ہے حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آیتوں سے صحیح سبب بنانا۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہم لک اصبحنا وبک مسینا وبک نحیا وبک نموت وإلیک النشور۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرة۔
आमीन। सुब्हान रब्बिना रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभानअल्लाह।